اب یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی, نے کہا جی ایچسن کالج میں جو تعلیمی نظام مجھے ملا تھا اس کی وجہ سے میں کلچر سے بھی دور ہو گیا, ریلیجن سے بھی دور ہو گیا اور انگلش اسکول بوائے مجھے بنا دیا. زبیر صاحب, یہ مسئلہ ہمارے انگلش جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا مسئلہ ہے یا پرائم منسٹر کی اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں جو کچھ بھی کہا ہے انہوں نے؟ بالکل فضول بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب پتہ نہیں اپنے تجربوں کی کیوں بات کرتے ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے, دین سے کیسے دور کر دیا, مجھے تو پریشان ہو گیا ہوں. میرے تو اتنے جاننے والے ہیں, اتنے دوست احباب ہیں جو ایچسن کالج میں پڑھے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب کو دور کر دیا تھا تو ان کا انڈیویجول فیل ہو سکتا ہے. چودھری نثار بھی وہاں سے پڑھے ہیں, ایاز صادق بھی وہاں سے پڑھے ہیں. میں ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں جو ویل نون ہے پالیٹکس میں. تو وہ تو کوئی ریلیجن سے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا تھا. اور جتنا بھی پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے, جتنا بھی, اگر آپ پچھلے 20-30-40 سال میں دیکھیں گے تو وہ انگلش میڈیم سکول سے ہی نکل کے آئے ہیں. آپ کی پوزیشنز میں دیکھ لیں, چاہے کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھ لیں, چاہے بیوروکریسی میں دیکھ لیں, آپ سیکٹریز کے لیول پر گریڈ 21 گریڈ 22 وہ سارے ادھر سے نکل کے آئے ہیں. اچھا, سو میرا خیال ہے دے ٹرولی ریپرزینٹ دا بیسٹ آف پاکستان اینڈ پاکستانی کلچر اور پلس دین کے حوالے سے. اور دین کی تعلیم آپ کو اسینشلی گھر میں دی جاتی ہے. اور اسکول کالجز کا یہ ظاہر سی بات ہے یہ ان کا نا آبجیکٹو ہوتا ہے, کیونکہ اس میں تو بہت سے بچے آتے ہیں پاکستانی امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں, وہ دین سے دور نہیں ہوئے. تو عمران خان صاحب پتہ نہیں کیسے دور ہو گئے تھے. آئی مین ان کی سوچ سمجھ تو بالکل ہماری سمجھ سے باہر ہے. اچھا, میں آپ کو نا ابھی ایک سرپرائز بھی دوں گا یہ ایچسن کے حوالے سے کہ آپ نے ایچسونینز کے نام لیے, میں ایک سرپرائز ابھی آپ کو دیتا ہوں. لیکن میں ذرا قاہرہ صاحب سے پہلے ذرا کامنٹ لے لوں. قاہرہ صاحب, بیسکلی اصل بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایجوکیشن جو سلیبس ہے میں اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں. سندھ نے اس سلیبس کو ایکسیپٹ کرنے سے سر انکار کر دیا, لیکن پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہی اصل فساد کی جڑ ہے کہ غریب کا بچہ کچھ پڑھتا ہے, امیر کا بچہ کچھ پڑھتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تفریق آتی ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں فالو کر رہے جی اس بات کو؟ قاری صاحب, آپ کی آواز نہیں آ رہی سر, ہمیں آپ کی آواز میوٹ ہوئی ہے. جی اب آواز آ رہی ہے. سر ہمارے نا وزیر اعظم صاحب بڑے بادشاہ مزاج ہیں. کبھی ان کو چائنا کا نظام بہت اچھا لگتا ہے, کبھی وہ سعودی عرب کے نظام کے بڑے مداح نکلتے ہیں, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, ہمارے ملک کے اندر کیا چائنیز کلچر ہو یا چائنا کا جو نظام ہے وہ یہاں اپلائی ہو سکتا ہے, یا جس طرح انہوں نے اپنے ہاں معاشی ترقی کی ہے کنٹرول ڈیموکریسی میں کیا یہاں ہو سکتا ہے, وہ خواب دیکھتے رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ ہو یا دنیا کا کوئی معاشرہ بھی, ایک معاشرے کے اندر مختلف طبقات ہوتے ہیں, ہر طبقے کی لیونگ مختلف ہوتی ہے, ہر طبقے کے اپنی لیئرز جو لگژریز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے اور طرح ہیں, لکھاتے اور طرح ہیں, کھلاتے اور طرح ہیں. ایک ہی معاشرے کے اندر رہنے والے اربن اور رورل بہت بڑے فرق ہیں. پھر ریموٹ رورل کا یعنی بلوچستان کے رورل کا اور پنجاب کے رورل کا بہت فرق ہے. سو کرنا کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ساری کلاسز کو ایک طرح کا کر لیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے. ہاں, ایچسن کالج سے پڑھے ہوئے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بالکل پورے ٹھیٹھ دیسی ہیں, اس پورے معاشرے کو سمجھتے ہیں. اس ملک کی بیوروکریسی بہت بڑی تعداد میں گورنمنٹ کالج اور ایچسن کالج کی پڑھی ہوئی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیادی طور پہ وہ ایلیٹ کا کالج ہے, وہاں پہ ایلیٹ کے بچے پڑھتے تھے. ایگریرین بیک گراؤنڈ سے جب سے برٹشرز یہاں تھے تو ان کے کولونیل دور کے وہاں سے زمینداروں کے بچے پڑھتے تھے. لیکن وہ ایک رورل کلچر کا یا ہمارا جو زرعی کلچر ہے اس کا ایک چھاپسانہ تھا یا اس کا ایک پکچر تھی. ہاں, یہ بات درست ہے کہ مختلف تعلیمی نظاموں کے اندر آپ کو کچھ بیسک فیکٹرز طے کرنے ہیں کہ آپ نے میٹرک تک کون کون سے سبجیکٹ پڑھانے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ سمجھ نہیں آ رہا, یہ تو ہو سکتا ہے, آپ ہونا چاہیے کہ آپ بیس لے کے آ جائیں کہ جی ہم نے خواہ مذہبی تعلیم دینی ہے, خواہ سائنس پڑھنی ہے, خواہ ہیومینٹیز کی تعلیم حاصل کرنی ہے, آپ نے بیسک جو لینگویج ہے یا بیسک جو چیزیں ہیں وہ میٹرک تک یہ پڑھنی ہے. لیکن یہ فرمائیے کہ آپ کے ملک کے اندر جو کیمبرج کا نظام ہے, جو آکسفورڈ کا نظام ہے جی, اس نظام کو آپ کیسے تبدیل کر دیں گے؟ ان کا تو کلچر, ان کا تو جو سلیبس ہے وہ وہاں سے بن کے آتا ہے. جی, اس سلیبس میں بنیادی طور پہ کیا آپ پاکستان کی تاریخ پڑھائیں گے؟ بڑا اچھا ہے. آپ میٹرک تک بچوں کو دین یاد کی تعلیم یا اسلامک اسٹڈیز دیں, بہت اچھا ہے.
یعنی آپ اپنے کلچر کے مطابق وہ چیزیں بیس لائن تو سر بنا یہ تو سکتے ہیں. ہوتا رہا نا, یہ تو پڑھایا جاتا تھا, یہ تو پہلے سے ہی پڑھایا جاتا ہے, پاکستان سٹڈیز اسلامیہ تو پہلے بھی پڑھائی جاتی ہے. دیکھیے چند چیزیں, اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ چاہے گی تو میں آپ کو آج لکھ کے دے دیتا ہوں, یہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ ایچیسن کالج پھر بھی ایچیسن رہے گا, گورنمنٹ کالج پھر گورنمنٹ کالج رہے گا. یہ بتائیے خوزدار کا جو کالج ہے, کیا وہاں کا پڑھنے والا بچہ گورنمنٹ کالج کے پڑھنے والے بچے کا مقابلہ کر لے گا؟ کیا ایچیسن کالج میں پڑھنے والا بچہ اتنا ہی ہوگا جو دور دراز کسی فاٹا کے اندر جو اسکول ہے وہاں پر پڑھنے والے بچے کے مقابلہ کر لے گا؟ یہ پاسبل نہیں ہوگا. ہاں, آپ نے بنیادی طور پہ ریاست کا کام ہے کہ سب کو ایک بیس لائن فراہم کر دیں. اسٹیٹ جو, کیا یورپ کے اندر, کیا امریکہ کے اندر پرائیویٹ اسکول نہیں ہے؟ وہاں پہ بھی ہے, وہاں پہ بھی ڈفرینٹ کلچر اور ڈفرینٹ نظام موجود ہے, لیکن وہ بڑے کامیابی سے چل رہے ہیں. کیا افریقہ کے اندر نہیں ہے؟ کیا گلف کے اندر نہیں ہے؟ دنیا کا کیا ہندوستان میں نہیں ہے؟ وہاں پہ بھی بہت سارا مختلف نظام تعلیم ہے. تو ہمارے ہاں یہ ایک روایت چل گئی ہے, جو نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے, اس کے ٹیچرز کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے, اور ایک طرح کا نظام, ایک طرح کا سلیبس دے لیا جائے. ایک حد تک ٹوٹل آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. میں سینیٹر ولید اقبال صاحب سے اس پہ رائے جاننا چاہوں گا, اور وہ زبیر صاحب جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا سرپرائز, وہ سرپرائز اس سلسلے میں ہے کہ ولید صاحب جو ہیں خود بھی اولڈ ایچسونین ہیں, یہ بھی ایچسن کالج کے ہی پڑھے ہوئے, اور میں بھی پوچھ رہا تھا ان کا 1974 کا بیچ ہے, اور میں خود بھی ایچسونین ہوں, اور میں خود بھی گورنمنٹ کالج سے بھی میں پڑھا ہوا ہوں. تو مجھے آج بڑے حیرانی اس بات کے اوپر ہوئی کہ پرائم منسٹر نے اسی اسکول کو جہاں سے وہ خود بھی پڑھے ہوئے ہیں اور میں بھی پڑھا ہوا اور ولید صاحب بھی پڑھے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہاں سے جو نکلتا ہے بچہ وہ, میں انہوں نے اپنے بارے میں کہا, مجھے لگا کہ مجھے ایک انگلش اسکول بوائے بنا دیا. ولید صاحب, از دیر سم تھنگ رانگ ایچسن کی پڑھائی میں؟ دیکھیں وہ تو انہوں نے ایک انڈیویجول مثال دی تھی, میں ذرا ٹوٹیلٹی پہ پہلے بات کرنا چاہوں گا, اور میں انڈیویجول کو بھی ایڈریس کروں گا. اور یہ میں آپ کی ایک درستگی کر دوں, میں 74 کا بیچ نہیں تھا, میں 84 میں آپ کو 10 سال پیچھے لے گیا, کوئی بات نہیں جی. بات اصل میں یہ ہے جی کہ ہمارا ایک کیمپین پرومس بھی, مینیفیسٹو کا حصہ بھی تھا کہ سماجی انصاف کا تصور جو ہے, سماجی انصاف جس میں مساوات اور مساوی جو ہے مواقع سب کے لیے ہوں, ایکول اپرچونٹیز, اور اس کی نشاندہی اور اس کے اوپر بڑی تفصیل سے پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پاکستان میں 3 پیرلل سسٹمز چل رہے ہیں. ایک یہ پرائیویٹ سکولز والا جس طرح ایچ ایس این اور یہ گرامر سکول اور بیکن ہاؤس سو آن اینڈ سو فورتھ. دوسرا آپ کا یہ جو سرکاری سکول ہیں اور یہ جو جس میں یہ سارا آپ کا, جس میں بہت سے ابھی نقص بھی پائے جاتے ہیں اور بہت سی کی درستگی بھی کی گئی. تیسرا آپ کے جو دینی مدارس ہیں اور وہاں پہ بھی بے پناہ تعداد بالکل ان کی. تو اس میں ایک یکساں مواقع کے لیے, ایک یونیفارمٹی کے لیے یہ تصور جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا, اور یہ ایک مساوی سسٹم کو جنم دینے کے لیے اور پروموٹ کرنے کے لیے ہے. اور پرائم منسٹر نے آج بھی کہا کہ یہ 70 سال پہلے سے ہمیں اس کے بارے میں سوچا چاہیے تھا, اور بہت سے ملکوں کی مثالیں بھی دیں. اور انگریزی میں ایک میڈیم میں پڑھانا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ ایک بہتر سٹیزن دنیا کا بنا سکتا ہے. بہت سے ملکوں میں, انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی بھی ایگزامپل دی جہاں لوگ 4 زبانیں بھی بچے سیکھتے ہیں اور بولتے ہیں, اٹالین, فرینچ, جرمن. وہ جو اپنا سوئٹزرلینڈ میں ان کا جو سلسلہ ہے سارا. اس کے علاوہ یہ بات بھی انہوں نے بالکل درست کہی کہ ایچ ایس این ویسے وہ نظام وہاں ایوالو کیا ہے ان کے وقت میں, اور میرے وقت میں, وہ مجھ سے 10-15 سال عمر میں بڑے ہیں تو وہ مجھ سے پہلے وہاں پڑھے ہوں گے, اور مجھے اندازہ ہے وہاں اس وقت کیا تھا اس سلسلہ, اور میرے وقت میں بھی کیا تھا. مثال کے طور پہ میں نے او لیول بھی کیا, اے لیول بھی کیا. اس وقت نہ اس میں اسلامیات ہوتی تھی, نہ اس میں پاکستان سٹڈیز ہوتی تھی, یہ بعد میں لائی گئی ہیں. میرے وقت کے بھی کافی عرصے بعد, اب میرے بچے پڑھ رہے ہیں, اسلامیات پڑھ رہے ہیں, اے لیول او لیول میں. اسلامیات بھی اردو زبان تھی, او لیول یہاں تک تھا, لیکن یہ پاکستان سٹڈیز اور اسلامیات اور اس طرح کے مضامین تو تھے ہی نہیں سرے سے. اور اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر نے اپنے تجربے سے بتایا ہے, کرکٹنگ کے تجربے سے بھی اور تعلیم کے, وہ اس میں دونوں میں پائی جاتی ہے ایک مماثلت. وہ یہ کہ مثال کے طور پہ, اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جب وہ کرکٹ ٹیم میں 1970 کی دہائی میں کھیلتے تھے, شروع کے جو وقت میں ارلی 70s میں, جب 17-18 سال یا 20 سال کے قریب ڈیبیو جب ہوا تھا جی, تو اور وہ اس سے آنے والے بعد کے سالوں کی بھی, میں 70 کی دہائی کے بھی اچھے خاصے وقت کی بات کر رہا ہوں, کہ پاکستان کے اور ٹیم کے ذہنوں میں ایک روب ایک بیٹھا ہوتا تھا, ایک
جیسے دبدبا ایک خوف کہ جی کہ ہم مثال کے طور پہ انگلستان کی ٹیم کو تو ہرا ہی نہیں سکتے کرکٹ میں. اس طرح کی سوچ تھی. اور یس میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ایچ ایس این میں اب نظام بہتر ہو گیا ہے, لیکن اس وقت بہت زیادہ اس طرح کا تھا اور بہت زیادہ وہ مائنڈ سیٹ تھا, کیونکہ وہ کلونیل وقت کا ایک سکول جو تھا 1886 کا بنا ہوا سکول, جہاں پہ لارڈز اور لینڈ لارڈز اور ان سب کے بچے پڑھتے تھے اور وہ سارا سلسلہ ہوتا تھا. ٹھیک, اب تو بہت زیادہ ادھر سو بیسکلی اصل انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مساوی سسٹم ہونا چاہیے. مساوی سسٹم ہونا چاہیے. اور اس کی ابھی بھی کیبنٹ میں بھی انہوں نے پرائم منسٹر نے جو کہا کہ ذہنی غلامی سے, اور پھر انہوں نے اس کو وہ زبیر صاحب کہ امریکی تسلط جب افغانستان سے گیا انہوں نے اس سے بھی اس کو تشبیہ دی. ٹھیک, تو یہ سارا اس میں